جب ہم لفظ فرعون سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک تاج پہنے ہوئے طاقتور بادشاہ کی تصویر آتی ہے جو مصر پر حکومت کر رہا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ لفظ فرعون اصل میں کسی بادشاہ کے لیے تھا ہی نہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ بالکل، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ لفظ فرعون مصری زبان کے لفظ پر آ سے نکلا ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے عظیم گھر۔ عظیم گھر؟ جی، شروع میں یہ اصطلاح بادشاہ کے محل، اس کی عدالت یا پوری شاہی انتظامیہ کے لیے استعمال ہوتی تھی، مطلب عمارت اور نظام کے لیے، نہ کہ اس میں رہنے والے شخص کے لیے۔ تو پھر ایک عمارت کا نام ایک انسان بلکہ ایک خدا جیسے بادشاہ کا لقب کیسے بن گیا؟ آج کی گفتگو کا یہی مرکزی سوال ہے۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ فرعون اصل میں کون تھے، ان کا کام صرف ملک چلانا تھا یا کچھ اور بھی؟ وہ کون سی شاہی علامات استعمال کرتے تھے جن سے ان کی طاقت ظاہر ہوتی تھی؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا وہ واقعی خود کو دیوتا سمجھتے تھے اور کیا باقی دنیا بھی یہ مانتی تھی؟ دیکھیے، یہ تبدیلی بہت آہستہ آہستہ ہوئی۔ 18ویں سلطنت تک، خاص طور پر اخناتون کے دور میں، یہ لفظ پہلی بار براہ راست بادشاہ کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا۔ لیکن آج کل مورخین اور ماہرین مصریات قدیم مصر کے تمام ادوار کے حکمرانوں کے لیے سہولت کی خاطر یہی ایک لفظ فرعون استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم بھی آج یہی کریں گے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کی شروعات عظیم گھر سے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر فرعون کا مطلب عظیم گھر تھا تو اس گھر کو چلانے والے کا کام کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ صرف انتظامی امور سنبھالنا تو نہیں ہوگا، ورنہ وہ تاریخ میں اتنے مشہور نہ ہوتے۔ بالکل نہیں۔ فرعون کا کردار کسی بھی عام بادشاہ یا صدر سے کئی زیادہ بڑا اور پیچیدہ تھا۔ زمینی سطح پر وہ مصر کی تمام زمین کا مالک تھا۔ وہی قوانین بناتا اور نافذ کرتا تھا، ٹیکس وصول کرتا تھا اور فوج کا سپریم کمانڈر تھا۔ اور مذہبی طور پر وہ دیوتاؤں کا سب سے بڑا پجاری تھا، تمام اہم رسومات کی صدارت کرتا تھا اور یہ فیصلہ کرتا تھا کہ نئے مندر کہاں بنائے جائیں گے۔ یہ تو ذمہ داریوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، لیکن ان سب میں سب سے اہم کیا تھا؟ وہ ایک چیز کیا تھی جو صرف فرعون ہی کر سکتا تھا؟ وہ ایک چیز تھی مات کو برقرار رکھنا۔ اچھا، آپ نے مات کا ذکر کیا۔ یہ لفظ سننے میں بہت گہرا اور بھاری لگتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کیا تھا؟ کیا یہ صرف انصاف یا قانون کی حکمرانی تھی؟ یہ انصاف سے کئی بڑھ کر تھا۔ مات کائنات کا وہ بنیادی اصول تھا جس پر سب کچھ ٹکا ہوا تھا: ترتیب، توازن، سچائی اور انصاف۔ یہ وہ ہم آہنگی تھی جو کائنات کو افراتفری سے بچاتی تھی۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ اگر مات بگڑ جائے تو دریائے نیل میں سیلاب گئی آئے گا، فصلیں نہیں اگیں گی اور ملک پر مصیبتیں آئیں گی۔ تو فرعون کی ذمہ داری صرف ملک چلانا نہیں بلکہ پوری کائنات کا توازن برقرار رکھنا تھا۔ بالکل، اس کا ہر عمل اسی مقصد کے لیے ہوتا تھا: جنگ لڑنا، اسفت یعنی افراتفری پھیلانے والے دشمنوں کو ختم کرنا تھا، مندر تعمیر کرنا، دیوتاؤں کو خوش کر کے معاد کو مضبوط کرنا تھا۔ اس کا بنیادی نصب العین تھا: معاد کو فروغ دو اور اسفت کو ختم کرو۔ سوچیں کہ آج کے دور میں ایک ہی شخص صدر، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، آرمی چیف اور ویٹیکن کا پوپ ہو۔ فرعون یہ سب کچھ تھا اور اس سے بھی زیادہ، وہ کائنات کا محافظ تھا۔ جب کسی کے پاس اتنی طاقت اور اتنی بڑی کائناتی ذمہ داری ہو تو اسے ظاہر کرنے کے لیے یقیناً کچھ خاص علامات بھی ہوں گی۔ میرا خیال سیدھا ان کے مشہور تاجوں کی طرف جاتا ہے۔ جی ہاں، ان کا شاہی لباس اور خاص طور پر ان کے تاج ان کی طاقت کے مختلف پہلوؤں کی علامت تھے۔ ہر تاج کا ایک الگ مطلب تھا۔ دشرت یعنی سرخ تاج زیر مصر یعنی شمالی علاقے کی علامت تھا۔ اچھا۔ اور ہجت یعنی سفید تاج بالائی مصر یعنی جنوبی علاقے کی نمائندگی کرتا تھا۔ اور جب مصر متحد ہوا تو کیا انہوں نے ایک نیا تاج بنایا؟ انہوں نے دونوں کو ملا دیا۔ فرعون شنتی یعنی دوہرا تاج پہنتا تھا، جس میں سفید تاج کے اوپر سرخ تاج کو بٹھایا جاتا تھا۔ یہ متحدہ مصر کی سب سے بڑی علامت تھی۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور سرپوش تھا جسے نمس کہتے ہیں۔ یہ وہ نیلی اور سنہری دھاریوں والا کپڑا ہے جسے ہم سب نے توتن خامون کے مشہور زمانہ سنہری ماسک پر دیکھا ہے۔ یہ روزمرہ کے امور میں پہنا جاتا تھا۔ اور تاج کے بالکل سامنے وہ جو سانپ کی شبیہ ہوتی تھی، اس کا کیا مقصد تھا؟ اسے یوریس کہتے ہیں۔ یہ ایک پھن اٹھائے ہوئے کوبرا سانپ کی شبیہ ہوتی تھی
یہ دیوی واجید کی علامت تھی جو فرعون کی محافظ سمجھی جاتی تھی۔ اس کا مقصد بادشاہ کو ہر قسم کے دشمنوں اور بری طاقتوں سے بچانا تھا۔ یہ صرف سجاوٹ نہیں بلکہ ایک حفاظتی ہتھیار تھا۔ اچھا، یہ سب تاج، سرخ، سفید، دوہرا ہم نے ہزاروں سال سے مجسموں، دیواروں پر بنی تصویروں اور ہر جگہ دیکھے ہیں، لیکن یہاں ایک ایسی حقیقت ہے جو سننے والوں کو حیران کر دے گی۔ مجھے تو اس پر پہلی بار میں یقین نہیں آیا تھا۔ اتنی کھدائی، اتنی تحقیق اور ٹیکنالوجی کے باوجود آج تک ماہرین آثار قدیمہ کو ایک بھی اصلی شاہی تاج نہیں ملا ہے۔ یہ واقعی قدیم مصر کے سب سے بڑے اور پریشان کن رازوں میں سے ایک ہے۔ اس پر کئی نظریات ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ نظریہ ماہر مصریات باب بریئر کا ہے۔ وہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ توتن خامون کا مقبرہ تقریباً مکمل اور صحیح سلامت حالت میں ملا تھا۔ اس میں اس کا تخت، اس کے رتھ، اس کا بستر، یہاں تک کہ اس کے زیر جامے تک موجود تھے، لیکن ایک بھی تاج نہیں تھا۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے۔ مطلب ہمارے پاس مقبروں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، برتن، فرنیچر، یہاں تک کہ بچا ہوا کھانا تک ملا ہے، لیکن پوری مصری تاریخ کا ایک بھی تاج نہیں ملا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ چوری ہو گئے؟ چوری کا امکان تو ہے، لیکن ہر ایک مقبرے سے یہ ناممکن لگتا ہے۔ باب بریئر کا نظریہ یہ ہے کہ شاید یہ تاج کسی فرعون کی ذاتی ملکیت تھے ہی نہیں، وہ مقدس ریاستی اثاثے تھے، بالکل آج کے دور کے تاج برطانیہ کی طرح۔ اوہ اچھا۔ جب ایک حکمران مر جاتا تو یہ تاج خزانے میں واپس آ جاتے اور اگلے حکمران کو منتقل کر دیا جاتے تھے۔ یہ طاقت کی منتقلی کی علامت تھے، اتنے مقدس کہ انہیں کسی فانی انسان کے ساتھ دفنایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ واو، یعنی یہ تاج شخص سے زیادہ عہدے کی علامت تھے۔ یہ نظریہ تو بہت معنی خیز ہے۔ طاقت کی منتقلی کی بات ہوئی تو صرف تاج ہی نہیں، فرعون کے نام بھی اس کی طاقت اور نظریے کو ظاہر کرتے تھے۔ اور سنا ہے کہ ان کا صرف ایک نام نہیں ہوتا تھا، ایک نہیں بلکہ 5 ناموں پر مشتمل ایک مکمل شاہی خطاب ہوتا تھا، جسے رائل ٹائٹلری کہتے ہیں۔ ہر نام فرعون کی حکمرانی کے ایک مختلف پہلو اور اس کے مذہبی اور سیاسی منشور کو بیان کرتا تھا۔ 5 نام، یہ تو بہت زیادہ لگتے ہیں۔ آج کل تو ایک ہی نام کافی ہوتا ہے۔ کیا ہر نام کا کوئی خاص مقصد تھا یا یہ صرف شان و شوکت دکھانے کے لیے تھا؟ نہیں، ہر نام کا ایک خاص مقصد تھا۔ سب سے قدیم ہورس نام تھا، جو بادشاہ کو آسمان کے دیوتا ہورس کا زمینی اوتار قرار دیتا تھا۔ پھر نبتی نام تھا، جس کا مطلب ہے 2 خواتین۔ یہ بالائی اور زری مصر کی 2 محافظ دیویوں، نخبت جو گدھ کی شکل میں تھیں اور واجد جو کوبرا کی شکل میں تھیں، کی نمائندگی کرتا تھا۔ یہ متحدہ مصر پر فرعون کے اختیار کی علامت تھا۔ اور باقی 3؟ تیسرا سنہری ہورس نام تھا، جس کا مطلب پوری طرح واضح نہیں، لیکن شاید یہ بادشاہ کی لامحالی اور خدائی حیثیت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ اور آخر میں سب سے مشہور 2 نام آتے تھے، پرونومن، انومن۔ یہ وہ نام ہیں جو ہمیشہ ایک بیضوی خانے کے اندر لکھے جاتے تھے، جسے ہم کارٹوش کہتے تھے۔ تو کیا کسی مشہور فرعون کے یہ 5 نام ہمیں معلوم ہیں، جیسے توتن خامون؟ اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بالکل، توتن خامون کی مثال لیتے ہیں۔ اس کا ہورس نام تھا مضبوط بیل، توت کی خوبصورت پیدائش۔ اس کا نبتی نام تھا وہ جس کے قوانین بہترین ہیں، جو دونوں زمینوں کو پرسکون کرتا ہے۔ اس کا پرونومن یعنی تخت نشینی کا نام تھا نب خبر الرا، جس کا مطلب ہے را کے ظہور کا مالک۔ اور اس کا نومن یعنی پیدائشی نام توتن خامون تھا، جس کا مطلب ہے آمون کی جیتی جاگتی تصویر۔ تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہر نام صرف ایک پہچان نہیں بلکہ ایک سیاسی اور مذہبی منشور تھا۔ یہ سب کچھ ہمیں اس گفتگو کے سب سے بڑے اور مرکزی سوال کی طرف لاتا ہے۔ کیا فرعون کو ایک زندہ دیوتا سمجھا جاتا تھا؟ کیا یہ صرف ایک لقب تھا یا مصری عوام واقعی اس پر یقین رکھتے تھے؟ اس کا مختصر جواب ہے ہاں۔ قدیم مصریوں کے لیے فرعون دیوتا اور انسان کے درمیان کی سرحد پر کھڑا تھا، بلکہ وہ خود ایک دیوتا تھا۔ یہ عقیدہ شروع سے ہی موجود تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مزید پختہ اور واضح ہوتا گیا۔ ابتدائی ادوار میں فرعون کو دیوتا ہورس کا زمینی مجسم سمجھا جاتا تھا۔ جب فرعون مر جاتا تو وہ دیوتا اوزیریس بن جاتا اور اس کا بیٹا نیا ہورس بن کر تخت سنبھالتا۔ اور بعد کے ادوار میں کیا یہ نظریہ مزید مضبوط ہوا؟
جی ہاں، چوتھی سلطنت کے دوران جب عظیم اہرام تعمیر کیے جا رہے تھے، یہ عقیدہ عام ہوا کہ فرعون کا کوئی انسانی باپ نہیں ہوتا۔ کہانی یہ تھی کہ سورج دیوتا را خود انسانی روپ میں فرعون کی ماں کے پاس آتے اور اس کے نتیجے میں فرعون پیدا ہوتا۔ اس لیے فرعون تو سارا یعنی را کا بیٹا بھی کہا جاتا تھا۔ انہیں باقاعدگی سے نفر نتر بھی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے اچھا دیوتا یا کامل دیوتا۔ ایک منٹ، تو کیا عام مصری کسان یا کاریگر واقعی یہ مانتے تھے کہ دیوتا را خود فرعون کی ماں کے پاس آتے تھے، یا یہ صرف ایک سرکاری کمانی تھی جسے سب تسلیم کرتے تھے کیونکہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا؟ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ایک عام آدمی کے دل میں کیا تھا، لیکن یہ نظریہ ان کی ریاست اور مذہب کی بنیاد تھا۔ یہ ان کے لیے اتنا ہی حقیقی تھا جتنا ہمارے لیے آج جمہوریت یا سائنس کے اصول ہیں۔ یہ ان کے معاشرے کا آپریٹنگ سسٹم تھا۔ فرعون کی خدائی حیثیت پر سوال اٹھانا پوری کائناتی ترتیب یعنی مات پر سوال اٹھانے کے برابر تھا، اور کوئی بھی یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ تو مصر میں تو یہ بات طے تھی کہ فرعون ایک دیوتا ہے، لیکن مصر سے باہر کی تہذیبیں جیسے یونانی یا یہودی وہ اس تصور کو کیسے دیکھتی تھی؟ کیا وہ بھی اسے تسلیم کرتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں ہمیں بہت دلچسپ اور مختلف نقطۂ نظر ملتے ہیں۔ یونانی، جو اپنی منطق اور انسانیت پسندی کے لیے مشہور تھے، اس تصور پر بہت شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے جب مصر کا دورہ کیا تو اس نے لکھا کہ جب اس نے مصری پادریوں سے پوچھا کہ کیا بادشاہ واقعی دیوتا ہے، تو پادریوں نے اس بات سے صاف انکار کیا۔ کیا واقعی مصری پادریوں نے خود انکار کیا؟ ہیروڈوٹس کے مطابق ہاں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہیروڈوٹس کی اپنی یونانی سوچ کی عکاسی ہو۔ ان کے لیے ایک زندہ انسان کا دیوتا ہونا ایک مزاخیز خیال تھا، تو ہو سکتا ہے اس نے پادریوں کی بات کو اپنے نظریے کے مطابق سمجھا یا بیان کیا ہو۔ اور دوسرا نقطۂ نظر یہودی مذہبی ادب کا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ایک بالکل مختلف اور تنقیدی تصویر پیش کرتا ہے۔ ان تحریروں میں خاص طور پر خروج کی کہانی میں فرعون کو ایک انتہائی متکبر اور مغرور حکمران کے طور پر دکھایا گیا ہے جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ ان کہانیوں میں جان بوجھ کر ایسے واقعات شامل کیے گئے ہیں جو اس کے خدائی کے دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ ذکر ہے کہ اسے اپنی انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے صبح سویرے دریائے نیل کے کنارے جانا پڑتا تھا۔ یہ تو اس کے خدائی کے دعوے پر ایک بہت بڑا طنز ہے۔ بالکل، یہ دکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ دیکھو، یہ شخص جو خود کو دیوتا کہتا ہے وہ بھی ایک عام فانی انسان ہے۔ یہ اس کے تکبر کو توڑنے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش تھی کہ حقیقی خدا صرف ایک ہے اور وہ فرعون نہیں ہے۔ تو ایک طرف مصری عقیدہ ہے، دوسری طرف یونانی شکوک و شبہات، اور تیسری طرف مذہبی تنقید۔ تو آج کی اس دلچسپ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جانا کہ لفظ فرعون کا سفر عظیم گھر جیسی ایک عام اصطلاح سے شروع ہو کر ایک خدا بادشاہ کے لقب تک کیسے پہنچا۔ ان کا اصل اور سب سے بڑا کام کائنات میں مات یعنی ہم آہنگی اور توازن قائم رکھنا تھا۔ ان کی شاہی علامات جیسے تاج ان کی طاقت کے مظہر تھے، لیکن شاید اتنے مقدس کہ کوئی بھی آج تک دریافت نہیں ہو سکا، جو خود ایک کہانی ہے۔ اور آخر میں ان کی خدائی حیثیت ایک ایسا پیچیدہ تصور تھا جسے خود مصری تو دل و جان سے مانتے تھے، لیکن دوسری تہذیبوں نے اسے شک، طنز اور تنقید کی نظر سے دیکھا۔ اور یہاں میں ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال پیش کرنا چاہوں گا۔ فرعون کے القابات اور اس کی خدائی اختیار کا یہ پورا نظریہ اتنا طاقتور اور کامیاب تھا کہ یہ قدیم مصری تہذیب کے خاتمے کے بعد بھی ہزاروں سال تک زندہ رہا۔ جب غیر ملکی فاتحین، فارسی، سکندر اعظم کے بعد یونانی اور یہاں تک کہ رومی شہنشاہوں نے مصر پر قبضہ کیا، تو انہوں نے مصری عوام پر اپنے اقتدار کو جائز قرار دینے کے لیے خود کو فرعون کے طور پر پیش کیا۔ وہی تاج پہنے، وہی خطابات اپنائے اور مندروں کی دیواروں پر اپنی تصویریں اسی انداز میں بنوائیں۔ یعنی انہوں نے اس نظام کو ختم نہیں کیا بلکہ خود اس کا حصہ بن گئے۔ بالکل۔ یہ کسی نظریے کی طاقت کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی تہذیب سے بھی زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، بلکہ ان لوگوں کو بھی خود کو اپنانے پر مجبور کر سکتا ہے جنہوں نے اس تہذیب کو فتح کیا ہو۔ یہ شاید فرعون کی اصل میراث ہے۔